آپ کو پتہ ہے سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی باتیں اللہ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے بہت پروپیگنڈا کیا تھا مدینہ میں, مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں کی اور جنگ سے روکنے کی کوشش کی اور بہت فساد پھیلائے. تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس صورت میں سب سے زیادہ منافقوں کا تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا, سورہ توبہ میں, کیونکہ جہاد منافق کو بالکل کھول کے رکھ دیتا ہے اس کی حیثیت کو. جو جتنا غزوہ تبوک میں منافق ایکسپوز ہوئے اتنا کسی اور موقع پہ نہیں ہوئے. تو اللہ نے بھی کھول کھول کے ان کی حالت کو بیان کیا تاکہ یہ توبہ کریں اور مسلمان ان سے ہوشیار ہو جائیں. قرآن کہتا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض, منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کی جنس میں سے, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے جیسے ہی ہیں. یعنی ان میں سب چیزیں, کچھ برائیاں ایسی ہیں جو ان سب میں کامن ہیں. اس لیے بتایا کہ یہ سب ایک دوسرے کی جنس میں سے. کہتے ہیں نا تو اور ہم کسی کو کہہ رہے ہو نا تجھ میں اور چور میں کوئی فرق نہیں ہے, اور تجھ میں اور فلاں دہشت گرد میں کوئی فرق نہیں ہے. مطلب تیری حرکتیں بھی ویسے ہی ہیں, تجھے بھی یہ وسائل مل جائیں تو بھی وہی کچھ کرے گا. تو یہ عام محاوروں میں بھی یہ جملہ استعمال ہوتا ہے. کن چیزوں میں یہ ایک جیسے قرآن تذکرہ کرتا ہے, یأمرون بالمنکر, بری باتوں کا حکم دیتے ہیں, فساد کا, اختلاف کا. یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف, نیکیوں سے روکتے ہیں. صدقات و خیرات کوئی کرنا چاہے گا اس کو روکیں گے, یار مہنگائی کا دور ہے, تم اس حالت میں صدقہ کر رہے ہو. اور اس طرح کی باتیں نا, کوئی رشتہ داری جوڑنے کی بات کرے گا, او بھائی اس نے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تم پھر بھی اس سے جڑ رہے ہو, یہ تو تمہاری بزدلی کی علامت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ شر کی بات کر رہے ہوتے ہیں. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ, اور اپنے ہاتھوں کو بھی باندھ کے رکھتے ہیں. سخاوت نہیں ہے ان میں, کیونکہ دنیا پرست ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہیں سب کچھ رہ جائے گا, تو جو سخاوت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. نسوا اللہ, اللہ کو بھول گئے ہیں. فنسیہم, اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے. یہ صنعت مشاکلت کہلاتا ہے. یہ لفظ یاد رکھ لیں, صنعت مشاکلت, کیونکہ قرآن میں اللہ کے لیے بعض لفظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو بظاہر اللہ کی شان, یعنی اللہ کی شان کے لائق نہیں ہیں. جیسے ومکر اللہ, اللہ نے مکر کیا. اب مکر کا لفظ جو ہے نا, مکر, یہ تو ایک برے اس میں آتا ہے نا, برے معنی میں. مکر کا مطلب بری تدبیر. ہم کہتے ہیں نا بڑا مکار ہے, بڑے مکر و دجل کرتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے اللہ کے لیے مکروا ومکر اللہ. اسی طرح قرآن میں آتا ہے فنسیہم, اللہ ان کو بھول گیا, حالانکہ اللہ تو بھولتا نہیں ہے. وما کان ربک نسیا, قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا رب بھولتا نہیں ہے. اور اسی طرح آگے بھی ایک لفظ آ رہا ہے کہ سخیر اللہ, اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. تمسخر, اب تمسخر جو ہے نا مذاق کرنا, اور تمسخر کا معنی وہ مذاق جس میں سامنے والے کی توہین بھی ہو. جیسے آپ نے دیکھا ہو نا لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں مذاق میں, تو اس قسم کے مذاق کو تمسخر کہا جاتا ہے. ایک ہے مزاح. مزاح کا مطلب کسی سے ایسی گپ شپ کرنا یا ایسی بات کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے. تو یہ مزاح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا, یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نبی سے زیادہ مزاح کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے مزاح کیا کرتے تھے, تو اس سے سامنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے, وہ تو جائز ہے. ایک ہے تمسخر, جس کو ہم اردو میں اس کے قریب قریب لفظ ہے مذاق. کہہ رہے ہیں نا بھائی کیا مذاق کر رہے ہو, تو یہ پورا ترجمہ نہیں ہے تمسخر کا, لیکن کسی حد تک اس معنی میں استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مذاق, کہ بھئی مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ تم لوگ, کہتے ہیں نا. تو لیکن اصل لفظ ہے تمسخر. تمسخر کا معنی وہ مذاق جس میں سامنے والے کی توہین. جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کرسی پہ آ کے بیٹھا تو کرسی کھینچ لی نیچے سے, لوگ ہنس جاتے ہیں اور سامنے والے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس طرح کی چیزوں کو. تو اب کیا ہے, قرآن میں اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے سخیر اللہ. سخیرہ یسخرو کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا. تو خوب سمجھ لیں, ایسے الفاظ جو بظاہر نامناسب تھے, قرآن میں یہ اللہ کے لیے صنعت مشاکلت کے طور پہ استعمال ہوئے. صنعت مشاکلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہی کے الفاظ میں ان کو جواب دینا. جیسے یہاں پر ہے نسوا اللہ, یہ اللہ کو بھول گئے ہیں. تو اب چونکہ یہ اللہ کو بھولے ہیں, تو یہاں اللہ نے اپنے لیے انہی کے الفاظ میں جو کام انہوں نے کیا اسی کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی. تو ایسے موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرنا نامناسب نہیں ہے, بلکہ بلاغت کا قاعدہ ہے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آپ کے ساتھ تمسخر کر رہا ہو اور بدتمیزی کر رہا ہو, تو آپ اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کیا کہتے ہیں, بیٹا مذاق تو اب ہم تمہارے ساتھ کرنے والے ہیں, تمہیں کیا پتا.
حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے ہوتے، آپ اس کے مذاق کا بدلہ دے رہے ہوتے ہیں، یا آپ کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن ورڈ آپ وہی استعمال کرتے ہیں، لفظ آپ وہی استعمال کرتے ہیں جو سامنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ یہ لفظ استعمال کرنا بلاغت کہلاتا ہے، یعنی اسی کے الفاظ میں اس کو جواب دینا۔ تو اب دیکھیں یہاں قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، یہ اللہ کو بھول گئے۔ یہاں نسیان اور بھول اپنے اصل معنی پر ہے، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی فنسیہم، اللہ بھی بھول گیا، تو یہاں مطلب کیا ہے کہ اللہ نے، یعنی اس کے پھر یہ مفہوم نہیں ہو کہ اللہ بھول گیا، اللہ تو نہیں بھولتا کبھی بھی۔ تو اللہ ان کو بھول گیا، کیا مطلب؟ اللہ ان کے بھول کا ان کو بدلہ دے گا، یا اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز بانٹ رہے ہو، کھانا کھلا رہے ہو لوگوں کو شاپروں میں بھر بھر کے، اور آپ کا قریبی دوست آپ کے کھڑا ہوا ہو اور آپ اس کو دے نہ رہے ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار تم ہمیں تو بالکل ہی بھول گئے ہو، حالانکہ آپ اس کو بھولے نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یار ہمارے ساتھ معاملہ تم ایسا کر رہے ہو جیسے تم ہمیں بھول چکے ہو۔ تو کیا مطلب؟ اللہ ان کے ساتھ معاملہ ایسا کرے گا جیسا اللہ ان کو، جیسے کہ اللہ ان کو بھول گیا ہو، اللہ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے بھی کوئی بندے ہیں یہ، اور میں گویا پیدا کر کے بھول گیا ہوں ان کو۔ معاملہ ایسا کرے گا، بالکل اگنور کر دے گا ان کو۔ تو اس اگنورنس کو اور اس ان کے بھولنے کے بدلے دینے کے عمل کو بھولنے سے تعبیر کیا گیا ہے، نسیان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ آپ نسیان کا معنی کچھ اور لے رہے ہیں، ان کی طرف نسبت کریں گے تو کچھ اور ہوگا، لیکن لفظ نسیان ہی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے نسیان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نسوا اللہ، وہ اللہ کو بھول گئے، فنسیہم، اللہ بھی ان کو بھول گیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ وہی فاسق ہیں۔ تو اسی طرح مکروا، مکر اللہ کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا۔ مکروا کا معنی تو یہ بری تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے مکر کا لفظ استعمال ہوگا ومکر اللہ، اللہ بھی مکر کر رہا ہے، کیا مطلب؟ ان کی تدبیروں کا حل اللہ بھی تلاش کر رہا ہے، بلکہ اللہ کو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اللہ ان کی تدبیروں کے مکر کا، ان کے مکر کا اللہ بھی جواب دے گا ان کو۔ اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے جس سے وہ غافل ہے۔ مکر میں یہی ہوتا ہے نا، آپ ایسی چال چل رہے ہوتے ہیں جس سے سامنے والا غافل ہوتا ہے۔ تو یہاں مطلب ہے کہ میں بھی ایسی چال چل رہا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اس کو میں مکر سے تعبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جب مکر کر رہے ہو تو تمہیں پتہ چلے گا ہمارا مکر کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں مکر سے حقیقی مکر مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح آگے آیتیں آ رہی ہیں جس میں آتا ہے سخیر اللہ، کہ یہ لوگ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، سخیر اللہ منہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ تو یہاں بھی مذاق کا مراد کیا ہے؟ اللہ ان کو ان کے جو تمسخر ہے اس کا بدلہ دیتا ہے، یا یہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کی معاذ اللہ ایک قسم کی توہین کر رہے ہیں، تو حقیقت میں اللہ ان کی عزت کو کم کر رہا ہے۔ تو یہ معنی کیے جاتے ہیں ایسے موقع پر۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، قرآن میں آتا ہے کہ یہ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ اللہ تو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، دھوکہ تو بری چیز ہے۔ تو یہاں بھی صنعت مشاکلت ہے کہ ان کے لیے دھوکے کا لفظ استعمال کیا تو جواب میں اللہ نے اپنے لیے بھی دھوکے کا لفظ استعمال کیا، لیکن دھوکے کی نسبت جب ان کی طرف ہوگی اس کا ترجمہ دھوکہ ہوگا، جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا مفہوم دھوکہ نہیں ہوگا بلکہ دھوکے کا بدلہ دینا، یا وہ کام جو بظاہر دھوکہ لگتا ہے۔ دھوکہ اس کی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ سامنے والے کے ساتھ معاملات کچھ اور کر رہے ہو، دل میں آپ کے کچھ اور ہو۔ تو اللہ منافقین کو دنیا میں ترقی دے رہے ہیں جس سے وہ اس خوش فہمی میں آ گئے کہ ہمیں آخرت میں بھی ترقی ملے گی، حالانکہ اللہ آخرت میں نہیں دے رہے۔ تو اس عمل کو دھوکے سے تعبیر کیا کہ ظاہر کچھ ہے اور نتائج کچھ اور ہیں، اس کے حقیقت کچھ اور ہے۔ تو یہ صنعت مشاکلت کا لفظ یاد رکھیں، یہ عام تو ہر زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ اب جب یہ لفظ آپ کے دماغ میں ایک اصطلاح بیٹھے گی نا تو آپ دیکھیں گے یہ انگلش میں بھی، انگریزوں میں بھی یہ اس طرح سے محاوروں میں استعمال ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے جواب میں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی، ہر زبان میں ہے یہ۔ تو قرآن نے بھی استعمال کیا اس صنعت کو۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، وعدہ کیا ہے اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور عام کفار سے بھی، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، اور یہ ان کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو کچھ یہ بدماشیاں کر رہے ہیں نا تو ان کے لیے کافی ہے جہنم کی آگ، یہ سب ان کی بدماشیوں کا ان کا بدلہ مل جائے گا اور ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہم کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے لیے تو یہ کافی ہے کہ تمہیں یہ سزا مل جائے، بس اس سے تمہاری ساری جو بل ہے نا وہ سیدھے ہو جائیں گے۔ یہ بھی عام محاوروں میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے ان کے لیے۔ پھر آگے اللہ بتا رہے ہیں منافقین کی حالت انہی سابق کافروں کی طرح ہے
جنہوں نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر آخرت کو برباد کیا. کالذین من قبلکم، ان منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے. یعنی یہ لفظ یہاں محذوف ہے، مثلہم کالذین، ان کی مثال، منافقین کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزر گئے. کانوا اشد منکم قوہ، اور تم سے زیادہ سخت تھے قوت کے اعتبار سے، اکثر اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، اپنے حصے کے مزے اڑائے انہوں نے دنیا میں. فاستمتعتم بخلاقکم، اور اے منافقوں تم بھی اپنے حصے کے ایسے ہی مزے اڑا رہے ہو. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے تم سے پہلے جو لوگ گزرے انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، تم بھی بالکل انہی کی طرح مزے اڑانے میں لگے ہوئے ہو. وخوضتم، اور تم بھی بحثوں میں گھس چکے ہو برے کاموں میں. کالذی خاضوا، اس قوم کی طرح جو گھس چکی تھی برے کاموں میں. یہ کالذی یہ واحد کا لفظ ہے، کالذین ہوتا تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح، کالذی کا معنی اس کی طرح، تو اس قوم کی طرح جو بری باتوں میں گھس چکی تھی. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد. دنیا میں برباد، آخرت میں تو واضح ہے کہ ثواب نہیں ملے گا. دنیا میں کیسے برباد ہوئے؟ یہ دیکھیں، مسلمان کو دنیا میں بھی عمل کا دو طرح سے بدلہ ملتا ہے. جب کوئی ایمان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ایک بدلہ تو یہ کہ اس پہ خوشخبریاں بشارتیں ملتی ہیں، اس کو تسلیاں ہوتی ہیں. جب وہ دیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی یہ خوشخبری دی، یہ خوشخبری دی، قرآن میں یہ خوشخبری ہے، تو اس کو ایک تسلی ملتی ہے کہ بھئی میں نے، تبھی دیکھیں نا مومن جب کوئی نیکی کرتا ہے تو ایک سکون ملتا ہے اس کو. یہ سکون بھی اللہ کی طرف سے ایک بدلہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو کیا فرماتے ہیں؟ ذهب الظما وبطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس بھی چلی گئی اور رگیں بھی تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ کی طرف سے لکھا گیا. تو پیاس جانے سے بھی خوشی، پیٹ بھرنے سے بھی خوشی، اور اس کی الگ خوشی ہے کہ ایک روزہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا ہے، اس کا قیامت میں اجر ملے گا. تو وہ قیامت میں تو بعد میں ملے گا، اس اجر کی وجہ سے جو خوشی ہو رہی ہے وہ ابھی مل رہی ہے. تو یہ دنیا میں اجر ملتا ہے مسلمان کو نیکی کا، کہ اس کو ایک سکون ملتا ہے نیکی کر کے. دوسرا اجر کیا ملتا ہے؟ بعض دفعہ اللہ اس کو دنیاوی ترقیاں دے دیتے ہیں، دنیا میں اس کی سے مصیبتیں دور کر دیتے ہیں، تو یہ اجر بھی بعض دفعہ ملتا ہے. تو منافق چونکہ ایمان والا نہیں ہوتا، لہذا اس کو اس کا عمل دنیا میں برباد، اس کو نیکی کر کے سکون نہیں ملتا. اور نیکی کی وجہ سے جو برکتیں مقدر میں ملتی ہیں، برکتیں مقدر ہوتی ہیں، وہ بھی نہیں ملتی اس کو. یہ خوب سمجھ لیں کہ کافر یا منافق کو نیکی کا دنیا میں بدلہ مل سکتا ہے، لیکن وہ مل سکتا کا مطلب دنیا کی کوئی نعمت مل جائے گی. یہ ہوتا ہے، کافر اور منافق کو آخرت میں بدلہ نہیں ملتا لیکن دنیا میں مل سکتا ہے. تو لیکن وہ بدلہ اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. مسلمان کو جو بدلہ ملتا ہے وہ خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے مسلمان کو نیکی کے بدلے میں دولت مل گئی تو وہ دولت اور خیر کا ذریعہ بنے گی اس کے لیے. منافق کو دولت مل گئی تو یہ دنیاوی نعمت تو ہے لیکن یہ اور آخرت میں بربادی کا ذریعہ بنے گی. تو اس لیے ظاہری طور پر نعمت کا مل جانا الگ بات ہے، حقیقی نعمت تو وہی ہے جو آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے. تو وہ صرف مسلمان کو ملتی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسلمان کو کوئی نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، اس سے آخرت میں اور ترقی ہوتی ہے. کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے، اس سے بھی آخرت میں ترقی ہوتی ہے. اور کافر کو جب نعمت ملتی ہے شکر کی توفیق نہیں ملتی، وہ اترانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے پوری تفصیل بتائی آپ کو کہ آپ کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی ہم تو یہ آج تک سنتے آئے ہیں کہ کافر کو اس کے اعمال کا اللہ اگر دنیا میں بدلہ دینا چاہیں تو دنیا میں تو دے دیتے ہیں، آخرت میں نہیں. جبکہ اس آیت میں آ رہا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے اعمال برباد. تو اس کا خوب مطلب سمجھ لیں کہ اعمال دنیا میں برباد ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں برباد ہونے کا مطلب اس پہ بشارتیں نہیں ہیں اور اس میں برکتیں نہیں ہیں. ویسے دنیا کی ظاہری نعمت تو کافر کو بھی مل جاتی ہے، اس طور پر دنیا میں بدلہ اس کو مل جاتا ہے. حقیقی بدلہ جو آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے دنیا کی نعمت کے ذریعے، وہ والا بدلہ نہیں ملتا اس کو. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارے والوں میں سے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئی جو پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود اور قوم ابراہیم اور اصحاب مدین. والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیاں. ان کے حالات اٹھا کے دیکھیں، ان کی بستیوں سے گزر کے دیکھیں، ان سے عبرت حاصل کریں کہ خدا کے نافرمانوں کا کیسا انجام ہوا. یہاں ایک اشکال ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر تو ہمیں نہیں ملتا کوئی عذاب آیا ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں نمرود پر عذاب آیا تھا. تو وہ اس کے تکبر تھا، نمرود میں بڑی عالی شان عمارت بنائی تھی اس نے اور کبر کیا کرتا تھا. تو اس کے تکبر کا اللہ نے اس کی جو عمارت بنائی تھی، جنت بنائی تھی دنیا میں، یعنی
جو اصل میں جنت کا تذکرہ ملتا ہے وہ تو شداد نے بنائی تھی، لیکن نمرود نے بھی بہت عالی شان محل بنایا تھا اور اللہ نے وہ محل اس کا زمین بوس کر دیا، اور اس کے تکبر کی سزا یہ دی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک مچھر گھس گیا تھا، پھر لوگ اس کے سر پہ جوتے مارتے تھے، اس سے اس کو سکون ملتا تھا۔ تو یہ نافرمانوں کی واقعات اللہ بیان کر رہے ہیں کہ منافقین کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس پیغمبر واضح دلائل کے ساتھ آئے، فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان پہ ظلم کرتا، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے۔ تو منافقین بھی خود اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ اہل ایمان کا تذکرہ کرتا ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا مطلب؟ نیک کاموں میں دوست ہیں۔ یہاں وہ فرینڈشپ مراد نہیں ہے جو ایک عام طور پہ دو دوستوں میں ہوتی ہے یا دو عورتوں میں ہوتی ہے، یہاں مراد ہے کہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، متولی ہیں۔ وہ اچھے کام کیا ہیں؟ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے منافق مل کے برائی کو پروموٹ کرتے ہیں، تو اہل ایمان بھی مل کے نیکیوں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ مل کے کا میں ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ یعنی جب ایک دوسرے کے دوست کا مطلب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں نیکی کو پروموٹ کرنے میں، کیونکہ نیکی پروموٹ کرنا، نیکی کو معاشرے میں شائع کرنا ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ جب تک آپ کو اس میں آپ کے ساتھ معاونین نہیں ملتے، تعاون کرنے والے نہیں ملتے، آپ معاشرے میں نیکی کو فروغ نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کہتے ہیں منافقین مل کے، ایک اکیلا منافقی کام نہیں کرتے، ان کے مرد اور عورتیں مل کے معاشرے میں برائی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیوں میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اہل ایمان بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نیکیوں میں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتے ہیں، یعنی اس معاملے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو مل جل کے قائم کرتے ہیں۔ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے نماز پڑھنا، پابندی سے، اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں کیونکہ ولی ہیں ایک دوسرے کے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتیں دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، عن قریب اللہ ان پر رحم کرے گا۔ یہاں رحم سے مراد ہے جنت والا رحم، یعنی جنت میں اللہ ان کو داخل کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ غالب کا مطلب وہ جو چاہے گا کر لے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی موجودہ حالت مسلمانوں کی دیکھ کے پریشان نہ ہو، اللہ ان کو غلبہ دے دے گا، اور حکیم حکمت والا ہے، فوراً مدد نہیں آتی، اس میں کچھ اس کی حکمتیں ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا ہے اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکین طیبۃ، پاکیزہ گھروں کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات کے اندر۔ ورضوان من اللہ اکبر، اچھا یہ جو لفظ ہے نا ورضوان من اللہ اکبر، یہاں اگرچہ میں تفسیر میں بالکل تفسیر سے ہٹ کے کوئی بھی کسی بھی طرف نہیں جاتا، لیکن یہاں ایک دلچسپ تھوڑا سا میں آپ کو 2 منٹ کا واقعہ سناؤں گا۔ ہمارے استاذ تھے، میرا مدرسے میں پہلا سال تھا، عربی گرامر پڑھ رہا تھا میں، صرف نحو وغیرہ۔ تو ہمارے استاذ نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو بلا کے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے ورضوان من اللہ اکبر، اچھا انہوں نے یہ سوال پوچھا طلبہ سے نا، تھوڑا سا ایک مزاح کے طور پر، انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن میں آ رہا ہے ورضوان من اللہ اکبر، رضوان جو ہے من اللہ اکبر یعنی اللہ سے بھی بڑا ہے، تو یہ رضوان کیسا فرشتہ ہے؟ انہوں نے خود فرض کر لیا کہ جیسے رضوان کسی فرشتے کا نام ہے۔ طلبہ سے پوچھنے لگے کہ رضوان من اللہ اکبر، یہ جو رضوان ہے من اللہ اکبر یعنی اللہ سے بھی بڑا ہے، تو یہ قرآن کیسی بات کر رہا ہے کہ رضوان فرشتہ اللہ سے بھی بڑا ہے؟ اب طلبہ بیچارے پریشان ہو گئے، وہ تو اس کا یہی ترجمہ کر رہے ہیں ورضوان، یہ جو رضوان صاحب جو ہے نا وہ من اللہ اکبر، وہ اللہ سے بھی بڑے ہیں۔ تو بہت سے طلبہ کو بلا کے پوچھا، اب ظاہر ہے وہ پہلا سال تھا، اس میں عربی گرامر میں پختگی بھی نہیں ہوتی، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں طلبہ۔ اچھا میرا بھی نمبر آیا، مجھ سے بلا کے پوچھا، اچھا سارے طلبہ پریشان ہیں کہ یار یہ تو عجیب سی بات قرآن نے کہہ دی ہے کہ ورضوان جو ہے من اللہ اکبر، یہ اللہ سے بھی بڑا ہے، یعنی اس کا لفظ یوں ہوگا نا اکبرو من اللہ، اکبر بعد میں آیا، من اللہ پہلے آ گیا۔ بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑا ہے اس سے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ اس سے بڑا ہے، تو مطلب تو ایک ہی ہو گیا نا۔ تو میرا جب نمبر آیا تو استاذ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ اس کا کیا جواب ہے کہ رضوان فرشتہ اللہ سے بھی بڑا ہے؟ تو میں نے کہا حضرت یہ جو من اللہ اکبر ہے نا، یہ من اللہ کا تعلق اکبر سے نہیں ہے، رضوان سے ہے۔ اس کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا رضوان،
اللہ سے بڑا ہے، بلکہ یہ مطلب نہیں ہے، رضوان من اللہ، وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہے، اکبر وہ بڑی چیز ہے۔ تو ہمارے استاذ بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی، انہوں نے کہا کہ بھائی یعنی ان کے خیال میں، انہوں نے میرا آئی کیو لیول ان کے خیال میں بہت اچھا تھا، انہوں نے کہا یہ اتنے لوگ پھنس گئے اس میں۔ تو یہ قرآن کے یہ جو من کا لفظ ہے نا، اس کو حروف جارہ کہتے ہیں، اس کے متعلق کیا نکالا جائے گا، اس سے ترجمے میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جب تک پراپر گرامر نہیں آتی نا، تو اس انسان کو قرآن کی صحیح طرح تفسیر سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ رٹی رٹائی تفسیروں کو آگے بیان تو کر سکتا ہے، لیکن قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ نہیں سکتا وہ، یعنی وہ لکھی لکھائی تفسیروں کو رٹ کے تو آگے بیان کر دے گا، لیکن قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ من اللہ کا تعلق اکبرو سے نہیں ہے، من اللہ کا تعلق رضوان سے ہے۔ رضوان من اللہ یہ ایک ورڈ ہے، اکبر یہ ایک الگ لفظ ہے، یعنی اکبرو من کل شیء، گویا اکبر کے بعد ایک الگ سے من محذوف ہے، اکبرو من کل شیء، یہ بڑی ہے سب سے، ہر چیز سے۔ تو رضوان من اللہ، وہ رضوان جو من اللہ، اللہ کی طرف سے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے جو رضا ہمیں ملنے والی ہے، اکبر وہ ہر چیز سے بڑی ہے۔ تو وہ بڑا ایک مزاح کی مجلس ہو گئی تھی، سب طلبہ پریشان تھے، یہ جو رضوان فرشتہ ہے یہ من اللہ ہی اکبر، اللہ سے بھی بڑا کیسے ہو گیا؟ تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا، مجھے یاد رہ گیا وہ۔ جب بھی میں یہ آیت کی تلاوت کرتا ہوں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، اور میں بھی طلبہ سے پوچھتا ہوں، آج بھی چھوٹے چھوٹے جو طلبہ ہوتے ہیں نا، جو ابھی عربی گرامر میں پختگی نہیں ہوتی، تو اس سے میں ان کا آئی کیو لیول چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ سمجھیں کہ نہیں سمجھے، اس کا جواب کیا ہے ان کے ذہن میں۔ تو یہ علماء کے لیے بڑا ایک اچھا سوال ہے بچوں سے پوچھنے کے لیے، اس سے بچوں کا تھوڑا سا وہ مزاح بھی ہو جاتا ہے اور ان کا آئی کیو لیول چیک بھی ہو جاتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، رضوان جو اللہ کی طرف سے ہے، اکبر وہ سب سے بڑی ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی۔ کیا مطلب؟ اللہ نے پہلے جنت کا تذکرہ کیا کہ ہمیشگی کے باغات ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اللہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے جو رضا تمہیں ملے گی وہ تو سب سے بڑی چیز ہے، وہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ کا جلال اور اللہ کی محبت حقیقی معنوں میں پیدا ہو جائے، علماء کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں، ان کے سامنے جنت بھی ہیچ ہے، اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ مل جائے کسی طرح سے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جنتیوں کو جو اللہ ملے گا نا، اور اس کی چاہت اور اس کی رضا ملے گی، وہ ہر نعمت سے بڑی ہے، اور یہ جنتیوں کو محسوس بھی ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا۔ تو اس بات پہ وہ جتنے خوش ہوں گے اتنا جنت پہ خوش نہیں ہوں گے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، جب کسی کا کوئی محبوب ناراض ہو جائے، وہ محبوب جتنے مرضی تحفے بھیجتے رہے نا، تو جس کو محبت ہوتی ہے اس سے ان تحفوں سے غرض نہیں ہوتی، وہ کہتے بھائی آپ مجھ سے خوش ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ۔ تو حقیقت میں اگر آپ کو اپنے دوست سے محبت ہے تو آپ کو اس کے تحفے تحائف میں اتنی دلچسپی نہیں ہوگی، آپ کہیں گے بھائی یہ سب مجھے جب اچھے لگیں گے جب تو مجھ سے پہلے بتا خوش بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے ناراض ہے اور یہ ٹرخانے کے لیے مجھے یہ چیزیں دے رہا ہے تو مجھے یہ چیزوں میں پھر دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا، جو مومنین کو ملے گی، جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر کے کاموں میں تعاون کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 9 اور 15 کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس میں کچھ علمی نکات بیان کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں۔ اس رکوع کی ابتدا ہوئی تھی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں برائیوں میں، نیکیوں کو روکنے میں اور بخل میں۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نیکیوں کو پروموٹ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا تخریب کاری میں۔ جب کوئی آپ کے سامنے آ کے غیبت کرتا ہے، معاشرے میں پھوٹ ڈالتا ہے، تو آپ اس کو غیبت پہ روکتے ہیں یا اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اور زیادہ شر پھیلانے لگتے ہیں۔ تو ہمیں اب دیکھیں، حقیقی منافق تو اب دنیا سے ختم ہو گئے، اب منافقوں کی علامتیں پائی جائیں گی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر منافقوں کی علامتیں ہیں یا اہل ایمان کی۔ تو منافقوں کی علامتیں یہ ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں، اللہ نے ڈرایا ہے کہ پچھلی قوموں سے دلیل پکڑو، ان کی طاقت اور قوت تم سے بھی زیادہ تھی۔ تو آج انسانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی پہ، اپنے علوم پہ بڑا ناز ہے، اور یہ علوم ان کو اللہ کے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیں، قرآن بار بار کہتا ہے وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، پچھلی قوموں کو ہم نے جو اسباب اور وسائل دیے تھے یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب پچھلی امتوں نے بھی بڑی ترقیاں کی تھیں، اتنے بالکل فارغ وہ بھی نہیں تھے جتنا ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ ان کی ترقیاں ان کے کام نہ آئیں تو ہماری ترقی بھی ہمارے کام نہیں آئے گی اگر ہم اللہ کی مان کے نہیں چلیں گے۔
تیسری بات ہمیں کیا پتہ چلتی ہے کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، تو ہمیں بھی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ کہیں سیلاب آیا ہوا ہے، کوئی مدد کے لیے جا رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے پیسے دیں، سواری کی ضرورت ہے سواری دیں، کوئی بھی ضرورت ہے، کہیں بھی کسی کو خیر کے کاموں میں ضرورت پڑ رہی ہے آپ کی، تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ جو ہمارے لیکچر چل رہے ہیں تفسیر کے یوٹیوب پہ، میرے چینل پہ، اسپیچز پہ، آپ اس کو آگے پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ دوسرے علماء کے لیکچرز کو آگے پھیلائیں، لائک کر لیں، شیئر کر لیں، صرف میرے نہیں، کوئی بھی دنیا میں خیر کی بات کر رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ویڈیو پروموٹ ہوتی ہے۔ کوئی آپ نے کسی عالم کا کلپ سنا، آپ کو لگا یار یہ بہت اچھی بات کی، اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، کوئی بھی عالم ہو، کوئی مسئلہ آپ نے سن لیا، آپ کا خیال تھا کہ بھئی یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو کسی بھی طرح سے آپ تعاون کریں گے، حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہے جیسے نیکی کرنے والا۔ تبلیغ والوں کے ساتھ تعاون کیا کریں جو دین کی دعوت کا دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہیں تبلیغی جماعت آتی ہے، کچھ لوگ ان کا اکرام کرتے ہیں کہ چلو یار ہم ان کے ساتھ وقت نہیں لگا رہے، لیکن ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کا اکرام کر لیتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا طریقہ جس میں آپ اچھائی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آپ اپنی آخرت بنائیں گے، اور یہ اہل ایمان کی علامتوں میں سے۔ پھر اللہ نے کیا وعدے کیے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے وعدے کیے اور اللہ کی رضا کے وعدے کیے۔ آگے قرآن کہتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ قرآن دنیا کی کامیابی کو بڑی کامیابی نہیں مانتا۔ رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے۔ عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، تو لوگوں میں سب داخل ہیں۔ تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی، ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ کی، پھر وہی، اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا۔ تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے۔ اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا۔ تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے۔ تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے، جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں،
تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا. جو ازروع شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے, تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں. فقہی اعتبار سے جائز تھا. جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی, اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ, اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں. وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے. اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے, چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو. تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں, تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی. ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا, یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا, دونوں طرف مسلمان ہوں گے. تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں. تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے, ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی. تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا. اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے. ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا, بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا. حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا, وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھیں فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی, تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باغی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں. کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف. تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں
جو والذین معہ میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی, کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہ جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو گے ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں کیا ہے, رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش, یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں, اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا نا اللہ نے, کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمانڈر بنایا. تو یہ کیا سب منافقین, معاذ اللہ, منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا, فلاں ہی صحیح تھا, آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں, وہ سجدہ بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم, تو جب ان کو دیکھے گا, رکعا, یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں, یعنی عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں, اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا, اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا, وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی, وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت, رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا اے مخاطب, دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں.
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا تورات، اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی، تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں، ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے، وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابہ. اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے، جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز، بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے، ان کے بارے میں ایسے دبے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے، یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا، چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں. جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا، ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا، انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے. یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے، ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا، لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خالد ابن ولید کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد ابن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ اور سیف اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے، بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی. اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا اسلام ہدم کا مطلب ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو. جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی، اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں. تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی، بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں، تو اسلام ان کو ان گناہوں کو ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا، ختم کر دے گا اسلام. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑیں، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں. تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے، کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ. کتنی عزت دے رہے ہیں نبی، تو عزت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے، اسی لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا. اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے، چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں. سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ، سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ابو داؤد کی روایت ہے. سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی.
جس کی بیٹی ہے بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں, تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں. مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے, احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے, مروڑ ہو رہا ہے. تو یہ اندر کا نفاق ہے, اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف. جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حق پرستی کا لیبل اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے, وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, چاول لکھا ہوا تھا, تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا ہے, کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے, اندر کیا ہے, اصل چیز تو کیا ہوتی ہے, بوری کے اندر کیا ہے. تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو, اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا, بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں, لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا بڑا ظلم. اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا, جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ایک جرم کافی ہے. لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے, ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, تراہو میں مخاطب, جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا, رکعن سجدن, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا, ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی, اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے, کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی وہ خاندانی. آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی, اسپیکر بھی تو کوئی خاندانی لے آؤ نا. مجھے بھی ماشاءاللہ یہ خدمت گزار بڑے خاندانی ملے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ, کوئی وائرس ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی بہت خدمت کریں لیکن مائک ٹھیک نہیں ہونے دینا. باقی ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں, ایک نمبر لوگ ہیں, سارا دن خدمت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. آج میں سوچ رہا تھا, ان لوگوں نے تو مجھے نہیں کہا, آپ لوگ دعا کریں تاخراتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی جو پوری دنیا میں بیانات ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں. کوئی میری طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کوئی یہ نہیں کہ میں کبھی 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں, صحیح ہے نا ٹھیک, ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی ہم نے ایک آدھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑو کس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, آواز تھوڑی کر دو, کہاں گیا, تو گونج رہی ہے, اچھا تھوڑی سی بڑھا دیں آواز. تو قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ یہ ہم نے, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے, کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا. فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ, پھر بچڑے کو معبود بنا لیا, اور یعنی کیا کیا. وہ حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے, اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے, میری اس قوم سے ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے, اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا, خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہے, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے,
بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے ہیں. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے. اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کرتے. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا. اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی؟ حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے, اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے. اور پھر قرآن نے کیا کہا آخر میں سورہ فتح کے؟ اللہ نے فرمایا کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فرمایا محمد کے ساتھیوں کی ایک مثال جو ہم نے انجیل میں بیان کی ہے, فرمایا جیسے ایک کوپل باریک سے نکلتی ہے, طوفان سے کسان جو ہے اس کو ہواؤں سے بچاتا ہے, باڑ لگا دیتا ہے کانٹوں کی, کس طرح سے اس کو میں جو ہے کی حفاظت کروں پرندوں سے, تو کیسی اس کے جو ہے نا وہ بہت حفاظت کرتے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچتا ہے, اور پھر بالآخر وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں. جب وہ ننھے پودے تھے ان کو دیکھ کر کسی کو جیلسی نہیں ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے ان کو تو ایک ٹھوکر مارو اڑ جائیں گے. لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پہلے بلال حبشی کی شکل میں, ابو بکر کی شکل میں, 2 4 6 8 جو معمولی کونپلے ہیں, بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ آہ نہیں کر سکتے, وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کوئی اس قوم پہ حسد کرنے والا نہیں تھا, ترس کھانے والے تھے کہ خباب ابن ارت کو لٹایا جا رہے انگاروں پہ, تو کیا بیچارہ اپنا دفاع کریں گے. ترس کھانے والے بہت تھے. حسد تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا تناور درخت ہم نے بنا دیا. خلفائے راشدین کی خلافت دیکھو, پھر حضرت معاویہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑا بنائے اور بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے ذریعے میں نے اس دین کو کیا بنا دیا؟ تناور درخت بنا دیا. اب دنیا دیکھ کے حسد کرنے لگی, جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے. تو یہ جو جلن ہے یہ صحابہ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے, جو غیر مسلم اس سے جل رہے ہیں. تو یہ مثال بھی اللہ نے کس کی دی؟ قرآن میں صحابہ کی, اور انجیل میں اللہ نے یہ مثال دی کہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کمزوری سے ایک دم طاقت پکڑیں گے, جیسے ایک معمولی سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, منہم مغفرتن, اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا. اب پتہ یہاں بھی جو فسادی ہوگا اس آیت کا ترجمہ کیا کرے گا کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے ان سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. حالانکہ یہ منہم کا تعلق وعدہ سے ہے, سمجھ رہے بات کو؟ وعدہ منہم, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان میں سے نہیں, ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم اور مغفرت دے گا. تو آپ جیسے ہوتے ہیں نا ویسا ترجمہ کرتے ہیں آپ. یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لائیں گے, یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے ہیں اندر سے نہیں ہیں. تو حالانکہ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف کہہ رہا ہے تم ان کو ہر وقت رکوع میں دیکھو گے, ہر وقت سجدے میں دیکھو گے, اور یہ ان سب کے سب کو تم دیکھو گے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. تو بات ساری مومنین کی چل رہی ہے. تو اب قرآن آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان میں بھی 2 قسمیں ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بس. قرآن کی ایک آیت ہے نا ورضوان من اللہ اکبر, یہ من کا جو استعمال ہے نا اس سے بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان جو ہے من اللہ اکبر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ رضوان اللہ سے بڑی ہے. ورضوان من اللہ, من عربی میں کہتے ہیں جیسے دین, بیٹر دین دس, یہ اس سے بہتر ہے. تو قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان اللہ سے کیا ہے؟ بولو نا بھائی,
رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں پہلا سال تھا میرا مدرسے میں, ہمارے استاذ نے کچھ لڑکوں کو بلایا جو پرانے ہو گئے تھے, پرانے سے مراد یعنی سینئر تھے, ٹھیک. ان سے کہا کہ وہ بعض گاؤں کے دیہاتی تھے, ان سے بولا کہ یہ جو رضوان من اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا رضوان جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ کوئی رضوان فرشتہ ہوگا جو اللہ سے معاذ اللہ بڑا ہوگا. کہہ رہے مطلب تو کفری ہے لیکن مطلب اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں. اب کنفیوز ہو گیا کہ یار رضوان اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا. تو مجھے بلایا, میں تو پہلی درجے میں تھا بالکل, تو مجھے بلا کے پوچھا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا رضوان من اللہ, وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہو, وہ اکبر, وہ سب سے بڑی چیز ہے. نہیں یاری بات سمجھ, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں نا, رضوان من اللہ ہی جو اللہ کی طرف سے ہو, اکبر وہ سب سے بڑی ہے, یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہ من کو دائیں بائیں کرنے سے ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بڑی خاندانی قسم کی شاباش دی ماشاءاللہ, ابھی تک مجھے یاد ہے, وہ الحمدللہ بھول گئے ہوں گے. تو ایسی چیزیں انسان یاد رکھتا ہے نا جو مارکیٹ میں اس قسم کی چیزیں. اپنے طالب علمی کے ایک جب شو بازی پہ آئیں تو تھوڑی ایک اور شو کا واقعہ سنا دوں. جب شو مارنے پر آئیں تو پھر کچھ شو تو مرے صحیح طریقے سے. میں ایک دفعہ دور حدیث میں تھا تو مجھ سے ایک حدیث کا سوال پوچھا ہمارے استاذ نے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹا خواب گڑھا, جھوٹا خواب سنایا, تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیں گے جو ناممکن ہے, یعنی ایسے کام کا حکم دیں گے جو ممکن نہیں. تو خواب جھوٹا سنانا بہت بڑا جرم ہے. تو ہمارے استاذ نے مجھ سے سوال پوچھا, دور حدیث کا امتحان تھا, کہ عام جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو جھوٹا خواب زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یعنی جھوٹا خواب سنانا یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ عام جھوٹ کی نسبت اس کا جرم زیادہ کیوں ہے؟ اچھا میں نیچے دیکھ رہا تھا تو ان کو یہ شبہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث کی کتاب میں جواب تو نہیں تلاش کر رہا. تو خیر میں نے جب نظر اٹھائی, میں سوچ میں پڑا ہوا تھا, تو میں نے نظر اٹھائی تو میں نے جواب دیا ان کو. میں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے, خواب نبوت کا 46واں حصہ. تو اگر کوئی جھوٹا خواب سنائے گا تو یہ ایک طرح سے کس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اللہ پہ, کیونکہ اس میں نبوت کا شائبہ, وحی کا شائبہ ہے. تو جیسے کوئی پیغمبر اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے جو کہ ممکن نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے, کیونکہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف نسبت. تو خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, تو اس میں بھی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہے تم نے یہ جواب؟ میں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر سبق میں جو یاد تھا؟ میں نے کہا جی, حالانکہ نہ مجھے سبق کا یاد تھا نہ اس وقت دیکھا تھا, اسی وقت میرے دماغ میں یہ بولو بھائی جواب آیا تھا. لیکن میں نے کہا اگر میں کہوں گا ابھی دماغ میں آیا, استاذ کو یقین نہیں آئے گا, بڑا فنٹر بن رہا ہے آج کل. تو میں نے پھر یہی بولا, میں نے کہا ہاں وہ سبق میں ہی ہے, لیکن میں نے اس وقت نقل وقل نہیں ماری تھی, دیکھا نہیں تھا. تو کچھ ایسے خاندانی کام ہم سے بھی ماضی میں, بس زیادہ شوبازی پر آتا ہے نا انسان تو پھر نقصان ہوتا ہے. ایک اور واقعہ آ رہا تھا لیکن وہ رہنے دیں, لیکن سنا ہی دیتا ہوں یار, لیکن سنا ہی دیتا ہوں. کیا خیال؟ وہ بچپن کا واقعہ ہے اور ایک بدعتی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, بدعتی کے ساتھ. وہ مجھے اس وقت میں بالکل فارغ تھا, یعنی میں مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتہ چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل کا سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے
کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے. جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا, جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے میں تو بہت ہے, تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, بہت اچھے اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ بخل ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا, وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں. تو اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو وہی پھر امت بھی کیا بن جاتی,